بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ نے انسان کی اصلاح کے لیے ہر دور میں اپنے نیک اور صالح انسان کو منتخب کیا تاکہ وہ انسانوں میں امن، محبت اور ایک دوسرے کا احساس پیدا کر سکیں۔ تو ایسے ہی اللہ نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کے لیے نبی بنا کے بھیجا، لیکن افسوس جیسے ہی اللہ کے نبی قوم سمود کو اللہ کے دین کی طرف بلانے لگے تو وہ ہنس ہنس کے مذاق اڑاتے رہے اور کہنے لگے، اے صالح، اگر تو واقعی اللہ کا نبی ہے تو اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھا جو اس پورے شہر کو دودھ پلائے۔ تو بس جیسے ہی یہ سنا گیا، اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے ہاتھوں کو بلند کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، شاید یہ لوگ تیرے اس معجزے کو دیکھ کے ایمان لے آئیں۔ میرے اللہ، ان لوگوں کو پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے یہ دعا کی تو پہاڑ کو چیر کے ایک اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ ان لوگوں کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ پوری قوم حیران ہو گئی اور اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے، اے لوگو، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے۔ جو اللہ پہاڑ کو چیر کے اونٹنی کو پیدا کر سکتا ہے، وہی اس کائنات کا خالق ہے۔ اے لوگوں، پتھروں کو نہ پوجو، آگ کو نہ پوجو، اللہ کی عبادت کرو، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ کے کرم سے وہ اونٹنی پورے شہر کو دودھ پلاتی تھی۔ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، جو ساتھ میں چشمہ ہے اس کا پانی ایک دن تم اور دوسرے دن یہ اونٹنی پیے گی جو تمہیں دودھ دیتی ہے۔ سب نے تسلیم کیا اور لوگ ایک دن چشمے کا پانی پیتے تھے اور دوسرے دن اونٹنی کا دودھ، لیکن افسوس شیطان ان لوگوں کو بھڑکاتا رہا کہ اس تالاب کے پانی پہ قوم سمود کا حق ہے، اس اونٹنی کا نہیں۔ اور ایک شخص کو لالچ دی گئی کہ شہر کی سب سے خوبصورت عورت سے تمہاری شادی کروائیں گے، بس تم ہمارا ایک کام کرو، صالح کی اونٹنی کو قتل کر دو۔ وہ ایک طاقتور اور وحشی انسان تھا۔ اس نے 9 گروہ بنائے اور یہ کہا، اس اونٹنی کو میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام پوری قوم کو سمجھاتے رہے، اللہ سے ڈرو، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، ایک دوسرے کا احساس کرو، ہوس، لالچ اور نفسانی خواہشات سے مبرہ ہو کے دوسرے کے لیے جینا سیکھو۔ لیکن افسوس وہ سب ان باتوں کو مذاق سمجھتے تھے۔ بالآخر ایک دن قطار بن صالب نے اللہ کی نشانی اس اونٹنی کے چاروں پاؤں بے دردی سے کاٹ دیے اور پورا شہر تماشا دیکھتا رہا اور بڑے ہی بے رحمانہ طریقے سے اس اونٹنی کو مار دیا۔ پورا شہر خوشیاں منانے لگا کہ ہم نے صالح کے اللہ کی اونٹنی کو مار دیا، اور سب کہنے لگے، اگر تیرا اللہ واقعی سچا ہے تو کہہ دے ہم پہ عذاب لائے۔ تو بس اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، 3 دن میں اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور جو پتھروں کے گھر تم بنا کے رہتے ہو وہی گھر تم پہ
گریں گے اور تم فی النار ہو جاؤ گے۔ سب ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور ان میں سے 9 لوگ یہ سازش بنانے لگے کہ صالح اور اس کے خاندان کو قتل کر دیتے ہیں۔ بس جیسے ہی وہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے گئے تو آسمان سے ایک پتھر ان لوگوں پہ آ گرا اور وہ سب کے سب فی النار ہو گئے، اور یہیں سے عذاب کی شروعات اس قوم پہ ہو گئی۔ اتنے میں پوری قوم کے چہرے سیاہ ہو گئے اور آسمان سے آگ برسنے لگی اور زمین ہلنے لگی۔ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام اور وہ لوگ جو صالح علیہ السلام پہ ایمان لے آئے، ان کے علاوہ سب کے سب فی النار ہو گئے، اور یوں ان سارے ظلم کرنے والوں کو اللہ نے زمین میں ہی دفنا دیا۔ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کی لاشوں کو دیکھ کے آنکھوں کو نم کر کے فرمانے لگے، کاش تم لوگ ایک دوسرے کا احساس کرتے تو آج اس طرح رسوا نہ ہوتے۔ افسوس ہے کہ تم نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دیا۔ میں تمہارے لیے حق کا پیغام لایا تھا، لیکن افسوس تم لوگ حق کے پیغام لانے والے کو پسند نہیں کرتے۔ اس قوم کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ مدینہ پاک کے شمال مغرب میں ان کے گھر موجود ہیں۔ آج تک وہ علاقہ مدائن صالح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر آپ ایمان لانے والوں کے ساتھ فلسطین کے علاقے رملہ میں آ کے رہنے لگے اور باقی کی زندگی وہیں گزاری، اور وہیں سے آپ نے دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر لیا۔ سلام ہو اللہ کا پیغام عام کرنے والے اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام پر۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا رکھے۔ ملیں گے ایک اور ایمان افروز ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔